کہ یہ جو کہتے ہیں تقلید جو اختلاف سے بچاتی ہے، اگر یہ معاملہ ہوتا نا کہ سارے ائمہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک امام کی تقلید کی جا رہی ہے، پھر یہ کہا جاتا کہ تقلید سے جو ہے نا اتفاق ہو جاتا ہے، بات تب تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے نا کہ چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید جائز ہے، تو اختلاف تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہا، کہاں اتحاد ہوا بھائی؟ اور اس اختلاف صرف ایک میں نظریاتی طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ آپ مقلدین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں علماء کی. ابھی میرے پاس مطلب یہ ایک نیا پہلو ہے، انشاءاللہ آگے کبھی اسٹریم پہ اس پہ گفتگو کی جائے گی کہ پوری پوری کتابیں جلا دی گئیں، اپنے مسلک کے خلاف عالم کو شہر بدر کر دیا گیا، اس کے خلاف سیاسی سازشیں رچی گئی ہیں. باقاعدہ فقہا جو الگ الگ فقہی مسالک ہیں، ان فقہی مسالک کے ماننے والوں نے تو باقاعدہ لڑائیاں لڑی ہیں ایک دوسرے سے، مطلب باقاعدہ جو ہے مناظرے کیے ہیں، اور پورا جو ہماری تاریخ ہے فقہی تاریخ وہ تو ایسے مناظروں سے بھری پڑی ہے، خاص طور پہ حناف اور شوافی کے درمیان جو فقہی اختلافات کی بنیاد پر تنازعات ہوئے، تو ایسے مناظروں سے تو ہماری پوری جو ہے نا تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو تقلید کو جس مرض کا علاج بتا رہے ہیں، وہ مرض کا علاج کہاں رہا ہے؟ وہ مرض تو اور زیادہ بڑھ گیا بلکہ اس کی وجہ سے، جب امت کو فقہی مذہبوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ان مذہبوں کا جو آپس میں اختلافات تھا، اس اختلاف کا تو اچھا پھر ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہی دیکھ لیں آپ کہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں بھی اتفاق کہاں تھا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحبین جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تہائی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، تو کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید سے کوئی فائدہ ہی نہیں نکلا، کیونکہ آپس میں حنفی مذہب کے درمیان اختلافات ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ بعد میں آنے کے بعد آپ کو جو متاخر حنفی علماء ہیں اس میں سے بہت سارے آپ کو ملیں گی کہ اسی مسئلے میں ایک امام ظفر کے قول کو کوئی راجح قرار دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے امام ابو یوسف کے قول کو، کوئی امام حنیفہ کے قول کو، اور کوئی امام جو ہے وہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے قول کو. پوری حنفی صرف حنفی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں فقہ کی، تو اس میں آپ کو بہت تنازعات ملیں گے اس طرح کے، بلکہ اس پر بھی تنازع ہے کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت. یہ جو کہتے ہیں کہ اختلاف سے حل ہو جاتا ہے، اس پر خود آپ کو بہت بحث ملے گی کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے. یا پھر امام ابو حنیفہ کے جو اصول بنائے گئے ان کے فتاوے سے، پھر ان اصولوں سے جو تفریح کی گئی اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے، پھر اس سے یہ تفریح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جو عارف حنفی یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوا میں کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن جو حنفی کتابوں کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس کو تو یہ سارے اختلافات ملیں گے، کتابوں میں یہی سارے اختلافات تو درج ہوتے ہیں. اچھا پھر اور آگے آئیں، نوازل جو ہیں، نوازل میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ائمہ کا قول نہیں ہے نا، تو اس میں تو تقلید آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے، اس میں تو اختلافات ابھی بھی باقی رہ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں ہیں، جو آل انڈیا فقہ اکیڈمی کی کتابیں جو ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کو ہاں اس کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کے اختلافات نہیں ہیں اس میں. نوازل کے مسئلے میں کتنے اختلافات ہیں، جیسے شرابی کی طلاق کا مسئلہ آپ لے لیں، آپ فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، صاف طور پہ یہ حالانکہ یہ نوازل نہیں ہے پر علماء دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. دارالحرب میں سود جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حنفی بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود کی اجازت ہے، سود کھا کھلایا جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ ان کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں. اور دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ نہیں دارالحرب نہیں ہے، اس میں سود نہیں حلال ہوگا ہندوستان کے اندر. دونوں طرح کے فتوے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے بینک سے سود لینے کے بارے میں. بریلوی علماء بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، دیوبندی علماء بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. بریلوی علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد کہتی ہے کہ بینکوں سے سود لیا جا سکتا ہے. وہ جو دلیلیں دیتے ہیں وہ بھی حنفی فقہ کے اصول کے حساب سے ہی دیتے ہیں. مطلب آپ جو اٹھا کر کے بریلوی علماء کی کتابیں سود سے متعلق پڑھیں، جو بینک سے سود لینے کی حلت کے دلائل دیتے ہیں وہ سارے حنفی کتابوں سے ہی دیتے ہیں. تو آپ تقلید کو جس مرض کا علاج قرار دے رہے ہیں وہ علاج ہے کہاں؟ وہ تو مسائل، اچھا وہ خلا کے مسائل لے لیں آپ. مولانا اشرف علی تھانوی کے زمانے میں باقاعدہ اختلافات ہوئے اس مسئلے کو لے کر کے کہ بھائی حنفی فقہ میں خلا کے لیے گنجائش بہت کم ہے، حنفی فقہ میں خلا کے لیے اسباب بہت کم ہے. اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ مالکیہ کا فتویٰ امپورٹ کیا. تو اگر تقلید اختلاف کے مسئلے کا حل تھا تو پھر مالکیہ کا فتویٰ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ باقاعدہ عرب سے مالکی علماء کے فتوے منگوا کر کے پھر اس کا ترجمہ کرا کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے کر کے تلفیق کی گئی. باقاعدہ تلفیق کا مطلب ہوتا ہے دوسرے مذہب کا فتویٰ اپنے فتوے میں امپورٹ کرنا. اس کا ترجمہ کیا گیا. الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ جو مولانا اشرف تھانوی کی بہت معروف مشہور کتاب ہے، اس کا موضوع یہی ہے. نوازل میں اس کا موضوع یہی ہے. ہاں اس پہ پھر اختلاف بھی ہوا، اور اس پر اختلاف بھی ہوا، اس پر اختلاف بھی ہوا. مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا اس پر بہت اختلاف بھی ہوا. انہوں نے کچھ اسباب بڑھائے، پھر قاضی مجاہد الاسلام نے کچھ اسباب بڑھائے. تو آپ تقلید کو جس مرض کا علاج بتا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک تو وہ علاج ہے ہی نہیں.
اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلی اسٹریم میں کچھ مطلب ابھی حوالے یاد نہیں آ رہے، ورنہ مجھ کو پتا ہے کہ باقاعدہ علماء کی لائبریریاں جلائی گئی ہیں، ان کو نکالا گیا ہے، ان کو ان کے شہر سے شہر بدر کیے گئے ہیں انہی تقلید کی وجہ سے. ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. تو یہ جو بتاتے ہیں نا کہ یہ آج بھی اگر یہاں اہل حدیثوں کی جگہ شوافے ان کے مقابلے میں رہیں یا کوئی دوسرے مسلک کے رہیں اور سیٹ بھر رہے ہوں ان کی، یعنی ان کو لگے کہ مطلب یہ ہماری سیٹ بھریں گے، ابھی دیکھیے کیسا اختلاف. ارے بھائی ابھی بھی جن علاقوں میں شوافے ہیں اور حناف دونوں ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. میں ممبئی کی ایک مسجد میں جانتا ہوں نا کہ یہاں پر اختلاف ہوتے ہیں بہت سارے. یہ جو ماہین درگاہ کی مسجد ہے یہاں پر حنفی شافعی مسئلہ چلتا ہے، حنفی شافعی مسئلہ چلتا ہے بہت سارے مسائل میں. بہت سارے گاؤں جہاں پہ حنفی شافعی دونوں ہیں وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کہ میرے امام جب تک زندہ تھے تمہارے امام کو پیدا ہونے کی جرات نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں میرے امام جیسے انتقال کر گئے تیسے جو ہے تمہارے پیدا ہوئے، جیسے تمہارے امام بھاگ گئے، جیسے ہمارے امام پیدا ہوئے تیسے تمہارے امام بھاگ گئے، مر گئے. تو یہ سب کیا ہے؟ اور اچھا شریعت میں یہ جو بار بار اتفاق کی بات کرتے ہیں کہ تقلید سے اتفاق ہو جاتا ہے، شریعت میں اس طرح کا اتفاق کیا مطلوب ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. کیا شریعت میں مطلوب یہ کہ دلیل کی اتباع کی جائے نا؟ اگر ایک مسئلہ مان لیجئے دلیل کے خلاف ہے، اس پہ سب متفق ہو گئے حالانکہ دلیل اس کے حق میں نہیں ہے، یہ بہتر ہے یا یہ کہ بھائی دلیل کے خلاف کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہوئے اس اتفاق کا انکار کرتے ہوئے ہم دلیل کی اتباع کریں؟ مان لیجئے کہ ایک مسئلہ ہے، اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے لیکن وہ مسئلہ دلیل کے خلاف ہے، اس کے حق میں دلائل کمزور ہیں، اور اس کے برخلاف جو مسئلہ ہے نا اس کے حق میں دلائل مضبوط ہیں. تو اب میرے لیے کیا لازم اور مناسب ہے کہ سارے لوگ کیونکہ ایک غلط مسئلے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں تو میں اختلاف نہ کروں دلیل کی بنیاد پر اور اس اتفاق کا حصہ بن جاؤں، یا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں؟ میرے لیے کیا رویہ زیادہ مناسب ہوگا؟ دلیل کے خلاف متفق ہونے سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا بہتر ہے. تو یہ اتفاق شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ ایک غلط چیز پر سب متفق ہو گئے تو یہ اتحاد باقی رہنے دیا جائے. تو یہ تو شریعت میں ویسے بھی مطلوب نہیں ہے. اچھا یہی لوگ تو ہے نا جو بار بار یہ دلیل پیش کرتے ہیں اختلاف امتی رحمہ. ہاں تو آپ اتحاد کو دلیل کیسے بنا رہے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رحمت بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ حضرات بار بار اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم پھر ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، پھر یہ آپ تقلید کے حق میں اتحاد کی دلیل کیسے لے کر کے آ رہے ہیں جبکہ اختلاف مستحسن ہے آپ کے یہاں پر؟ تو اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.